السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دنیا جائزے کی جگہ ہے جہاں ہر انسان کو اپنے اعمال کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اذان حقیقت میں ہمارے جائزے کے لیے دی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ ہمارے سامنے کہا جاتا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نماز میں کتنے پابند ہیں۔ پابند لوگوں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو مطمئن نہ ہو جانا، ظہر پڑھ لیے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، ایسی بات نہیں۔ پھر عصر کو چلو، عصر پڑھ لیے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، ایسی بات نہیں۔ مغرب کو چلو، مغرب پڑھ لیے مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جانا۔ عشاء کو چلو، عشاء سے فارغ ہو گئے، پھر دعوت دی جاتی ہے فجر کو چلو۔ تو مستقل نماز کی طرف بار بار بلا کر ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ جتنے تم اعمال پر استقامت کے ساتھ جمے رہو گے اتنا ہی تم فلاح کی طرف آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ فلاح کے لیے آدمی کے اندر استقامت ضروری ہے، تسلسل ضروری ہے، محنت ضروری ہے، مجاہدہ ضروری ہے۔ جس بندے کے اندر محنت ہوگی، جس بندے کے اندر تسلسل ہوگا، جس بندے کے اندر جہد ہوگا، جس بندے کے اندر استقامت ہوگی، وہی بندہ منزل تک پہنچ سکے گا۔ ورنہ حدیث پاک میں ہے، ایک بڑا مجمع ہے جو یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایمان کی حالت میں تھے، شام کو وہ کافر ہو گئے۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، وہ شام کو ایمان کی حالت میں تھا، صبح کافر ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے رات کو ایسا ہوا کیا جس کی وجہ سے کافر ہو گیا؟ علماء فرماتے ہیں رات کو اس نے خواب دیکھا کہ وہ بزرگ بن گیا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے اور بہت سارے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، اور یہ کرامت والا بن گیا، اور یہ یوں سوچ لیا کہ اب میں پہنچا ہوا بن گیا ہوں۔ پہنچا ہوا سمجھ کر اپنے آپ کو اس نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ گویا جہد مسلسل کو اس نے چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے، لیکن اس نے یوں سوچا کہ اس اذان کا محتاج میں نہیں ہوں۔ فجر کے لیے اذان دی جا رہی ہے، اس نے یہ تصور کیا کہ اس کا مخاطب کوئی اور ہے۔ فجر کو بلایا جا رہا ہے، اس نے سوچا پہنچے ہوئے لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں، وہ رہ گیا، منکر صلاۃ بن گیا، یمسی کافرن۔ تو وہ کیا ہوا؟ صبح کا ایمان والا شام کافر بن گیا، شام کا ایمان والا صبح کافر بن گیا۔ یہ اسی طرح کی گمراہی میں بعض مرتبہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اذان اگر نہیں ہوتی تو لوگ مرتد ہو جاتے، اذان نہ ہوتی تو لوگ مرتد ہو جاتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ لوگ مطمئن ہو جاتے، اور اطمینان کی وجہ سے وہ لوگوں کے اندر اعمال کی کمی پیدا ہوگی، اور اعمال کی کمی ارتداد تک لے جا کر پہنچا دے گی۔
اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ہمیشہ آخری تک لن یشبع المؤمن حتی یکون منتہا الجنہ، حدیث پاک میں ہے اس وقت تک ایمان والا بس نہیں کر سکتا اپنے اعمال میں، ایمان والا اپنے طلب میں، اپنی دعا میں، اپنے جفاکشی میں وہ کبھی بھی بس نہیں ہو سکتا، اطمینان نہیں ہو سکتا، اکتفا نہیں کر سکتا، حتی یکون منتہا الجنہ، جب تک کہ اس کے سامنے جنت کی خوشخبری جب تک نہ سنائی جائے۔ کیا مطلب؟ حشر کے میدان میں بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہی ہوگا، اس کی کیفیت عجیب و غریب رہے گی، خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت میں رہے گا، الایمان بین الخوف والرجاء۔ جس وقت اللہ جل جلالہ امن والہ کی طرف سے اس بندے کی نجات کا اعلان کیا جائے گا، ہاں بھئی اس کی نجات ہو گئی، یہ اصحاب الجنہ میں ہو گیا، یہ اصحاب الیمین میں ہو گیا، اس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیے گئے، تب جا کر یہ مطمئن ہوگا اب اللہ کا فضل ہوا کہ میرے بارے میں اللہ نے نجات کا فیصلہ سنا دیا، فلاح و بہبودی کا فیصلہ سنا دیا۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آخری دم تک بھی انسان کو، مومن کو چاہیے وہ طالب بن کر رہے، وہ ہمیشہ طلب کے ساتھ رہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید باندھتا رہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی التجا کرتا رہے، یا اللہ آخری دم تک مجھے استقامت عطا فرما۔ اللہ استقامت دیں گے۔ الاستقامت خیر من الف کرامہ، 1000 کرامتوں سے بہتر استقامت۔ دین پر استقامت کا مطلب کیا؟ احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل، تھوڑا کرو ہمیشہ کرو۔ جوش میں آ کر لوگ ماشاءاللہ بہت کچھ کرنے لگتے ہیں، جیسے رمضان مبارک، رمضانی جو ہوتے ہیں بڑے جوش میں ہر طرح کے خیرات کرتے ہیں، ہر طرح کی عبادت کرتے ہیں، ہر طرح کے اعمال میں شریک رہتے ہیں، ہر طرح کے نیکی میں آگے بڑھتے ہیں۔ جو ہی رمضان ختم ہوا ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کو پسندیدہ عمل نہیں۔ جو موسمی ہوتا ہے اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہوتا، جو ماحولی ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہوتا، جو شخص جیسا بہاؤ میں بہہ جاتا ہے وہ اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہوتا۔ محبوب کون ہے؟ اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے ادومہا وان قل، چاہے تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو ہمیشہ کرتا ہو، روزانہ کرتا ہو۔ تابعین کو دیکھا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت نماز پڑھ رہے تھے، بہت نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا صحابہ کیسے تھے؟ تو انہوں نے جب دیکھا ماشاءاللہ بہت روزے رکھتے ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت کچھ جو کرنا چاہیے کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک عجیب جواب دیا، کہا ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما، صحابہ کرام تم سے زیادہ نماز روزے والے نہیں تھے۔ میں دیکھتا ہوں تم لوگ بہت نمازیں پڑھتے ہو، بہت روزہ رکھتے ہو۔ اب وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ پھر کیا تھے؟ صحابہ کرام ہم سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم سے زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے، پھر کیا تھے؟ فرمایا ایمانہم کالجبال، تم لوگ نمازیں بہت پڑھتے ہو، ایمان کمزور ہے، روزہ بہت رکھتے ہو، ان کے لیول کا ایمان نہیں ہے، ان کے لیول کا یقین نہیں ہے، ان کے لیول کی قربانی نہیں ہے، ان کے لیول کا جہد مسلسل نہیں ہے۔ جو دیکھا ہم نے صحابہ کرام کے اندر، ہمیشہ تیار، ہمیشہ جفاکش، ہمیشہ تابعدار، ہمیشہ وفادار، اور ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تمام احکام کے تابع رہنے والے۔ ہم نے کس کو دیکھا؟ صحابہ کو دیکھا۔ لیکن تم لوگ ماشاءاللہ نمازیں بہت پڑھتے ہو، لیکن دیگر اعمال میں جو صحابہ کے اندر کی خصوصیت تھی وہ تمہارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ ایمانہم کالجبال۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کیا صحابہ کرام ہنستے تھے؟ آپ کا یوں کہنے کا مطلب ایسا محسوس ہو رہا ہے صحابہ کرام کبھی ہنستے ہی نہیں تھے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، صحابہ کرام ہنستے تھے، کانوا یضحکون، ہنستے تھے۔ ہنسنے کا مطلب کیا؟ مسکراتے ضرور تھے، ہنستے ضرور تھے، ان کے درمیان دل لگیاں ہوتی تھیں، لیکن آخرت سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ ہم ہنستے ہیں تو ٹوٹل غافل ہو جاتے ہیں۔ هو الذی اضحک وابکا، ہنستے ہیں تو حدود شریعت کو بھول جاتے ہیں، ہنستے ہیں تو حدود کو بھول جاتے ہیں، ہنستے ہیں تو شریعت کو بھول جاتے ہیں، سنت کو بھول جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں۔
اور ہماری ہنسی تو غفلت والی ہنسی ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام کی جو ہنسیاں ہوا کرتی تھیں وہ آخرت کو یاد دہان رکھتے ہوئے کہ مکمل طور پر ایسا ہنستے تھے جس کی ہنسی سے اللہ بھی مسکراتا تھا، ایسا ہنستے تھے جن کے ہنسی پر اللہ خوش ہوتا تھا، ایسا ہنستے تھے جن کا ہنسی شریعت میں مطلوب ہے، ایسے ہنستے تھے جن کی ہنسی سنت اور شریعت ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہنستے تھے کہ جن کی ہنسی غفلت، جن کی ہنسی اللہ کے غضب کو اتارنے والی، اور جن کی ہنسی ایسی ہو جس کے ذریعے سے شریعت اور سنت سے دور ہو جائے، ایسی ہنسی نہیں ہوتی تھی۔ پھر وہی جملہ کہا ایمانہم کالجبال، ان کا ایمان پہاڑ کی طرح ہوا کرتا تھا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ارے بھئی ہمارا منشا بھی یہی ہے کہ ہم لوگ نماز روزہ ذکر و تلاوت کے حد تک اپنی زندگی کو محدود نہ رکھیں۔ فرمایا عابد بننا اصل نہیں ہے، عابد بننا اصل نہیں ہے، مؤمن بننا، مسلم بننا اصل ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، إِلَّا وَأَنْتُمْ عَابِدُونَ نہیں کہا۔ اس لیے حدیث پاک میں کیا ہے، قرآن خود کیا کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح۔ اب عجیب تفسیر علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمام بندوں سے یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئن روح کسے کہتے ہیں؟ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ سے راضی رہے، اسے کہتے ہیں مطمئنہ۔ نفع ہو تب بھی راضی، نقصان ہو تب بھی راضی، ہنسنے کا ماحول ہو تب بھی راضی، رونے کا ماحول ہو تب بھی راضی، اللہ رب العزت نے تکلیف میں رکھا تب بھی راضی، تمنگری میں رکھا تب بھی راضی، فقر و فاقے میں رکھا تب بھی راضی۔ رضامندی کے لیے بعض لوگ شکریہ اس وقت ادا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ کتوں کی عادت ہو گئی ہے، جب بسکٹ ڈالو تو دم ہلائے، نہ ڈالو تو بھوگے۔ قرآن نے اس کو ذکر فرمایا، کتوں کی عادت ہے کہ دے رہے ہیں تو اللہ کی خوب تعریف کرتے، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنے لگے، اللہ کی شکایت۔ حضرت نبی علیہ السلام نے ایک دن ہر دن پوچھا کرتے تھے کیف اصبحتم، ارے بتاؤ بھی تمہارے ایمان کا کیا حال ہے؟ تو کہا کرتے تھے اصبحنا مؤمنین باللہ یا رسول اللہ، سرکار ایمان کے ساتھ ہم نے صبح کیا ہے۔ فرمائے لکل شیء علامۃ، ماذا علامۃ ایمانکم، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، تمہاری علامت بتاؤ، ایمان کے ساتھ تم نے صبح کیا، علامت بتاؤ۔ فرمایا 3 علامتیں، نشکر علی الرخاء، اللہ جو دیتا ہے اس پر شکر ادا کرتے ہیں، ونصبر علی البلاء، اللہ جو بھی آزماتا ہے اس پر ہم صبر کرتے ہیں، ونرضی علی القضاء، اللہ جس حال میں ہمیں رکھنے کا فیصلہ کر دیا اس حال میں رہنے کو ہم تیار رہتے ہیں، کبھی شکایت نہیں کرتے، کبھی شکایت نہیں۔ ارے بھئی صحابہ اکرام میں 70 سے زیادہ فیصد صحابہ اکرام کے پاس صرف ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی، صرف ایک چادر۔ ایک نے پوچھا صحابہ اکرام کے بارے میں حضرت قتادہ سے، کیا صحابہ ٹوپی پہنا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ٹوپی، تم ٹوپی کا سوال کرتے ہو؟ فرمایا ذرا بتاؤ کہ صحابہ اکرام میں 2 چادر والے کون تھے؟ ٹوپی تو دور کی بات، بھئی اوپر کی چادر نہیں ہوتی تھی، ٹوپی کہاں تھی؟ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم پہلے ایک کپڑے میں تھے، پھر اللہ نے 2 کپڑے سے نوازا، پھر اللہ نے 3 کپڑے سے نوازا، آج وہ زمانہ ہے اللہ ہمیں 5 کپڑے دیا ہے، 5 کپڑے، اندر کی بنیان بھی پہننے لگے اور اوپر ٹوپی بھی، ٹوپی کے ساتھ عمامہ بھی۔ یہ تمام چیزیں دھیرے دھیرے ان کے اندر تمنگری آئی، ورنہ حضرات صحابہ کرام کے پاس 2 چادر نہیں، ایک ہی چادر ہوتی تھی اکثر، اتنی غربت کی حالت میں۔ الغرض لیکن تقاضے میں، ہمت میں اور تابع داری میں ذرا برابر ان کا فقر، ان کی تکلیف، ان کی مصیبت آڑ نہیں آئی۔ جیسے آج کل ماشاءاللہ عذر پیش کرنے میں، ارے بھئی عذر کے پیش کرنے میں ماہر ہو جاتے ہیں لوگ، عذر پیش کرنے میں ماہر۔ ارے بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عذروں کی ایک فہرست رہتی ہے۔ بھئی کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ عذروں کی ایک فہرست رہتی ہے۔ بہت سارے دینی تقاضوں کو پورا کرنے میں عذروں کی ایک فہرست، یہ نہیں تو یہ چلائیں گے، یہ نہیں تو یہ چلائیں گے، یہ نہیں تو یہ چلائیں گے، یہ نہیں تو یہ چلائیں گے۔ اگر کچھ نہیں، آخر میں اچھا مشورہ کر کو بولتی، یہ آخری عذر ہے بچنے کا، یہ آخری عذر ہے بچنے کا۔
اور وہ مشورہ نہیں ہوتا، ری پلاننگ ہوتی ہے کس طریقے سے ہم لوگ عذر اور مضبوط عذر پیش کیا جائے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں ان تمام اعذار کو پیش کرنا یہ اچھی علامت نہیں ہے، اعذار پیش کرنا اچھی علامت نہیں۔ اعذار دیکھو یہ کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دین کے لیے وقف ہو جانا، جس کا شب و روز دین ہی دین ہے، دین ہی دین، جیسے نماز میں نماز نہیں پڑھی جاتی، رکوع میں رکوع نہیں کیا جاتا، سجدے میں سجدہ نہیں کیا جاتا، بھئی نماز میں ایک نماز ہے تو نماز مکمل کرو۔ تو یہ کہ کوئی آدمی دین کے لیے وقف ہو گیا، وہ دین ہی کر رہا ہے، صبح سے شام تک دین ہی دین، دین ہی دین، دین ہی دین۔ اور یہ کہیں ارے بھئی جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، جیسے کہ صحابہ اکرام میں ایک تھے اصحاب صفہ جو 24 آورس مسجد نبوی میں اویلیبل، اور دوسری جماعت کون سی ہوتی تھی؟ تجار کی، کاشتکاروں کی، جو ایک دن اویلیبل، دوسرے دن ذرغبن وزدد حبن، ایک دن آتے تھے ایک دن غائب ہوتے تھے، ایک دن آتے تھے تو اللہ کے رسول نے بھائی چارگی بنا دی، ایک دن تمہارے بھائی رہیں گے، تم جاؤ گے کام میں، تم جاؤ گے کام میں تو وہ یہاں رہیں گے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام عدل بدل کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے رسول کی خدمت میں ہمیشہ ان دو بھائیوں میں کوئی نہ کوئی رہتا تھا۔ تو ہم لوگ بھئی کم از کم ادنا درجہ ہم سے یوں کہا جاتا ہے 10%، کم از کم 10%، جیسے کہ اگر توجہ دیں آپ حضرات تو ہمیں 2.5 گھنٹہ جو کہا گیا وہ 24 گھنٹے کی 10% ہے، 3 دن جو کہا گیا 30 دن کی 10% ہے، چلہ جو کہا گیا سال کے 10% ہے، 4 مہینہ جو کہا جا رہا ہے زندگی کے لیے 10% نہیں کہا جا سکتا، اس لیے ادنا درجہ 4 مہینے کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا دے دو بقیہ کچھ نہ دو، بلکہ اتنا دینے کے عادی بنو تاکہ 10 سے تم 11% والے بنو، 11 سے 13%، 15%، 20%، دھیرے 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 انشاءاللہ فیصد بڑھتے جاؤ۔ یہ ادنا درجہ جو حدیث پاک میں موجود ہے کہ ایک زمانہ آئے گا 10% لوگ دین کے لیے قربانی دیں گے تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے برابر ثواب دے گا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو 10% والے ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ میں جو 10% کی اصولی ہوتی ہے وہ اسی مد نظر، اور جو 10% ہی نہ دے تو یہ اس سے کم درجہ قربانی کا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا اکابر کیا کہتے ہیں، 5 وقت کی نماز، یہ کم از کم 5 وقت کی نماز میں آدھا گھنٹے کی ایک نماز بنا لو تو 10% ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ، بھئی آپ آ رہے ہیں 2.5 گھنٹہ مستقل نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے بھئی آدھا گھنٹہ فجر، آدھا گھنٹہ ظہر، عصر آدھا گھنٹہ، مغرب آدھا گھنٹہ، عشاء آدھا گھنٹہ، آتے جاتے ہوئے دعوت کا نظام بنا لیجئے، آپ کا 2.5 گھنٹے کا کام ہو گیا۔ تو 10% تو آپ بنا سکتے ہیں۔ تو 10% بآسانی انسان اگر بنانے کا نظام بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے راہیں ہزار ہیں، اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ قربانی کے لیے آگے ترتیب بناتے جا سکتے، سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو اس وقت میں ہمیں جو مطالبہ کیا جاتا ہے عام طور پر کیا سمجھ جاتے ہیں، یہ ایک رسمی ایک رواجی چیز نہیں ہے، یہ رسمی رواجی نہیں، بلکہ ہر ایک کے اندر ایک منظم نظام لانے کے لیے تشکیل کیا جاتا ہے، ترتیب بنائی جاتی ہے، تاکہ بھئی کم از کم یہ 10% پر آؤ، 10% پر آ جاؤ۔ یہ ادنا درجہ ہے، یہ ادنا درجہ، اس کی سب ساتھی نیت کریں انشاءاللہ۔ تو کون کون نیت کریں گے بھئی انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ، نیت کرتے ہوئے بتائیے کون کون ساتھی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی تشکیلیں چلتی رہتی ہیں، جن لوگوں کا اب تک 4 مہینے نہیں لگے وہ ساتھی بتاؤ کون کون 4 مہینے کے لیے تیار